बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, हमने गुफ्तगू की कि दीन का जो माशी निज़ाम है वो क्या है, दीन का सियासी निज़ाम वो क्या है, इस पर गुफ्तगू हो रही है। आज हम बात करेंगे दीन और माशरा। दीन का माशरती निज़ाम क्या है। ज़ाहिर है कि दीन का सियासी निज़ाम हो या माशी निज़ाम हो, वो पहले एक माशरा तश्कील करना चाहता है दीन। और यही बात और यही पैगाम और यही दर्स हमें मिला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे से। आपने पहले तज़किया किया, अफराद का सोसाइटी कायम की, उसके बाद क़वानीन रफ्ता रफ्ता और जस्ता जस्ता नाजिल होते चले गए। और 23 बरस में जब इंसान का शऊर बेदार हुआ और उसको इर्तिक़ा नसीब हुआ, तो फिर क़वानीन आए रफ्ता रफ्ता, और फिर आयत उतरी कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन का मुआशरती निज़ाम क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे मुल्क के मुमताज़ उलमाए किराम के साथ। प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे आयाते रब्बानी की तिलावत से। मुंतज़िर हमारे लाहौर में मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी साहब, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कारी। आइए लाहौर चलते हैं। जी शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या أكرمكم عند الله सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير। يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا माशाअल्लाह माशाअल्लाह وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير। صدق الله العظيم। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अतकाकुम। तुम में बढ़तर और मुकर्रम वो है जो तक़वे में बढ़तर है। ख़वातीन हज़रात, इन आयात रब्बानी का तर्जुमा और हदीस रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए एक बार फिर लाहौर चलते हैं। बहुत शुक्रिया अनीक साहब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया
اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جس وقت تک مومن نہ ہوگے جنت میں داخل نہ ہوگے، اور جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو گے مومن نہ بنو گے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اس پر عمل پیرا ہوگے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ آپس میں سلام باکثرت کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپس میں سلام بکثرت کیا کرو۔ خواتین و حضرات، سلام کیا ہے؟ دعا ہے۔ ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے کہ جو دعا پر مبنی ہو، دعا پر مشتمل ہو۔ خواتین و حضرات، بات کریں گے دین اور معاشرے کے عنوان سے۔ آج تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے ممتاز علماء کرام۔ سب سے پہلے تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد یحییٰ عاصم صاحب، ممتاز عالم دین، تخصص فقہ میں اور دارالعلوم کورنگی سے فارغ التحصیل، صاحب نگاہ، ایسٹ اور ویسٹ دونوں پر نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ کی خاص بات یہ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پیام صبح کا ایک بہت جانا مانا پہچانا نام، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، بہت معروف نام ہے ہمارے ملک کا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کے حوالے سے پہلا سوال رکھوں مفتی صاحب کے سامنے، کوئز کمپٹیشن، کل جو سوال ہم نے رکھا تھا آپ کے سامنے وہ اس کا صحیح جواب، اور آج کا نیا سوال تاکہ آپ اس کا درست آپشنز روانہ کریں۔ کل ہم نے سوال پوچھا تھا آپ سے کہ سورہ نمل میں کس ملکہ کا تذکرہ ہے؟ صحیح جواب ہے ملکہ سبا کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے خواتین و حضرات کہ ہجرت کے سفر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زاد راہ کس نے تیار کیا؟ زاد راہ شاید ذرا مشکل لفظ ہو جائے، زاد راہ سفر کا سامان کس نے تیار کیا؟ ہجرت کے سفر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زاد راہ کس نے تیار کیا؟ تین آپشنز۔ پہلا آپشن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرا آپشن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسرا آپشن حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ خواتین حضرات، ہمارے فون نمبرز ہیں 021345270009، 0213452861۔ آپ ہمیں ای میل پر اپنا درست آپشن روانہ کرتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ مفتی یحییٰ عاصم صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ آپ فرمائیے کہ معاشرت سے کیا مراد ہے، معاشرے سے کیا مراد ہے، اور قرآن کریم جس معاشرے کی بات کرتا ہے اس معاشرے کے اہم نکات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاشرہ بنیادی طور پر افراد کے مجموعے کا نام ہے، اور قرآن کریم نے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے معاشرے کے قیام کی طرف توجہ دلائی، اور جس طرح کے معاشرے کے قیام کا مطالبہ کیا، اور اس کے لیے جس قسم کی تعلیمات اور ہدایات ارشاد فرمائیں، وہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اپنے افعال سے اپنے اسوہ حسنہ کی صورت میں پیش فرمایا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے پوری امت تک پھیلا کر اس کو ایک مشعل راہ قرار دیا اس امت کے لیے کہ وہ امت اس طرح کا ایک معاشرہ قائم کرے۔ قرآن کریم کی تعلیمات اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اگر ہم غور کریں تو ان سے جس چیز کا نتیجہ اور جو چیز اخذ کی جاتی ہے وہ ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ پر عمل، جس کو ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں معاشرت، اخلاق اور معاملات، ان سب کا ایک مجموعہ اور ایک کمبینیشن جو ہے وہ انسان کی زندگی کا ایک لازمی جز اور لازمی حصہ ہو۔ ہم نے بدقسمتی سے عبادات اور عقائد پر تو کسی درجے میں کچھ توجہ دی، لیکن
قرآن کریم اور احادیث طیبہ نے جس چیز کو بہت اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا کہ انسان کس طریقے سے اپنے معاملات رکھے، کس طریقے سے اس کی معاشرت ہو، اور جو اخلاق ہے جس کو ہم اگر تعبیر کریں کہ معاملات جو ہماری ڈیلنگز ہیں، معاشرت جو ہماری سوشل لائف ہے، اور اخلاق جو ہماری ایتھکس ہیں، ٹھیک، اگر وہ بنیادی طور پر معاشرے کے اندر آ جاتی ہیں اور ہم میں سے ہر فرد ان تمام اکائیوں کو جو اسلام کے سب سے اہم ترین شعبے ہیں عبادات کے بعد، عقائد کے بعد، ان کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں اور ان کو اپنی زندگیوں میں اس کی تنفیذ کریں، تو اس کے نتیجے میں اس معاشرے کا قیام وجود میں آ سکتا ہے جس کو در حقیقت ہم قرآن کریم نے جس کا ہم سے مطالبہ کیا اور جو دین کو ہم سے مطلوب ہے۔ شجاع الدین شیخ صاحب، جو بات آپ نے فرمائی بہت بنیادی بات کہ عبادات و عقائد پر تو ہم نے اپنا فوکس رکھا ہوا ہے، لیکن جو معاملات اور معاشرتی تربیت اور معاشرے کی تشکیل، اس پر توجہ ہماری ذرا کم ہے۔ یہ بہت بنیادی بات آپ نے اٹھائی۔ سمپل سوال آپ کے سامنے، ایک اسلامی معاشرہ، مسلمانوں کا معاشرہ، مسلمان رہتے ہیں اس معاشرے میں، اس کے بنیادی نکات کیا ہیں اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت وسیع موضوع بھی ہے اور ماشاءاللہ آپ نے اپنے سوال میں بڑی وسعت کے ساتھ چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا دین صرف چند عقائد اور عبادات تک محدود نہیں، بلکہ وہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ براہ راست موضوع پر آ جاتے ہیں، سوال پر، کہ بنیادی نکات کیا ہیں جو ایک معاشرے کی تعمیر کے لیے قرآن و سنت ہمیں عطا کرتے ہیں۔ ہم نے جو آیت سنی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے، ایک عالمی معاشرے کی بھی بنیادی رہنمائی اس میں موجود ہے کہ تمام انسانوں کا خالق ایک اللہ، تمام انسانوں کے اولین والدین آدم و حوا علیہم السلام ہیں، اس ناطے ایک پورا عالمی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ دنیا میں رنگ، نسل، زبان، حتیٰ کہ مذاہب بھی لوگوں کے مختلف ہیں، مگر یہ دو کامن فیکٹر ایسے ہیں جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں، سب کا خالق ایک اللہ اور سب کے اولین والدین آدم و حوا علیہم السلام۔ مگر ہم تھوڑا نیچے آتے ہیں اور اسلامی معاشرے یا مسلمانوں کے معاشرے پر آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم بنیادی طور پر ہمیں اصولاً ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کے مال اور ایک دوسرے کی آبرو کی حفاظت کی تلقین کرتا ہے۔ یہی وہ تین باتیں ہیں جو حجۃ الوداع کے خطبے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما دی کہ جیسے عرفے کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ، حرم کا مقدس علاقہ محترم ہے اور اس کا تقدس پامال کرنا حرام ہے، ایسے ہی تم پر ایک دوسرے کی جان، مال اور آبرو کو پامال کرنا حرام ہے۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث، ابھی ہم مختصراً ہی بات کرتے ہیں کہ جہاں آپ یہ فرماتے ہیں کہ ساری امت مسلمہ ایک جسم واحد کی مانند ہے، اگر اس کے ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا وجود اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ گویا مسلمان زمین کے کسی بھی خطے میں ہو، وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے، جیسے قرآن کہتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اسی طرح وہ حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر ایک دیوار کو اور عمارت کو مضبوط کرتی ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر اسلام کی یا مسلمانوں کی عمارت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم نے آج جو حدیث سنی مسلم شریف کی روایت ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان کا ہونا شرط لازم ہے اہل ایمان کے درمیان، اور ایمان کے لیے آپس میں محبت کا ہونا شرط لازم ہے اہل ایمان کے درمیان، اور محبت کے حصول کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو پھیلانے کی تلقین فرمائی۔ یہ سلام بڑی قیمتی شے ہے، ہم گویا کہ اپنے مخاطب کو جس سے ہماری ملاقات کا آغاز ہو رہا ہے ایک دعا بھی دیتے ہیں سلامتی کی اور ایک اعلان بھی کرتے ہیں سلامتی کا کہ تمہاری جان کو، تمہارے مال کو، تمہاری آبرو کو، خود تمہیں میری ذات سے کوئی خطرہ نہیں، تم میری طرف سے سلامتی میں ہو۔ اسی طرح آپ نے بات کی کہ مسلمانوں کے باہمی حقوق، کئی احادیث ہیں، مثلا ایک حدیث جو مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، کہیں 6 بھی آتے ہیں، کہیں اور بھی آتے ہیں۔ مثلا جب سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے، جب دعوت دے تو دعوت قبول کی جائے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، اور ہمارا دین خود غرضی کا قائل نہیں کہ مر گیا تو اس کے بعد کوئی تعلق نہیں، انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اور مرنے کے بعد بھی دعا جاری رکھنا، اور چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہہ کے اس کا جواب دو۔ ایک اور روایت میں ذکر آتا ہے کہ مشورہ مانگے تو مشورہ دو، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب اس کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرو، جیسے حدیث ہے بخاری شریف میں جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے
تب تک اللہ ایسے بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. اور اسے حاجت پورا کرنا ہی نہیں، قرآن تو اس سے آگے کی بات کرتا ہے سورۃ الحشر میں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں. تو یہ وہ چند بنیادی امور ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اصولی اعتبار سے. اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی سبحان اللہ قرآن کریم کیا نقطہ یہاں بیان کر رہا ہے. یعنی میرا جو مسلمان بھائی ہے مجھ سے بہتر ہے اور میں کوشش کروں کہ اس کی خدمت پہلے کروں اور مجھے اپنی اہمیت خود کو ترجیح میں بعد میں دوں. یعنی یہ اگر یہ تمام جو گفتگو ہم سنتے ہیں اور تمام جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں اور یہ نکات آپ حضرات بتاتے ہیں ہمیں، تو یہ سن کر روح کانپ جاتی ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. مفتی صاحب، یہ جو 5-6 باتیں میں چاہتا ہوں ذرا سا اس کو یہ ایک عوامی سطح پہ ہم یہ بات کریں کہ چھینک آئے تو جواباً یرحمک اللہ کہے، عیادت کرے، سلام کا جواب دے، دعوت قبول کرے، جنازے میں ساتھ جائے. یعنی بندے کو یہ مسلمان کو تنہائی کا احساس نہ ہو کہ وہ تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ پوری امت موجود ہے، یہ جوڑاؤ ہے. یہ اس پر میں چاہتا ہوں ذرا سی بات کیجئے کہ انما المؤمنون اخوہ، اس سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کا قیام فرمایا اور قرآن کریم نے جس معاشرے کے قیام کے لیے ہم سے مطالبہ کیا، وہ صرف ایک مطالبے کی حد تک نہیں تھا کہ قرآن کریم نے کچھ تعلیمات دے دیں، کچھ ہدایات دے دیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے پہلے وہ ساری تعلیمات اپنی اس عملی زندگی میں ان کو نافذ فرمایا. جی ہاں. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کو اپنے لیے حرز جان بنایا، اور اس کے نتیجے میں اس معاشرے کا وجود آیا کہ جب اس معاشرے کو اگر اپنے لیے بنیاد بنا کر چلے جائے تو کامیابی دنیا اور آخرت کی ہر اعتبار سے مقدر بنتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو آپ نے جیسے شجاع الدین شیخ صاحب نے بھی اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ ایک مسلمان معاشرے کا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حاصل ہی یہی ہے کہ انسان اس کی اپنی ترجیحات جو ہیں دوسرے کے مقابلے میں سیکنڈری حیثیت کی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. پہلے نمبر پر اس کے نزدیک وہ ترجیحات ہونی چاہیے کہ جس پہ جس شخص کو زیادہ ضرورت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عملی زندگی کے اندر اس چیز کو کر کے دکھایا کہ اس کو اگر ضرورت ہے تو اس کی ضرورت مجھ سے مقدم ہے، میں اپنی ضرورت بعد میں پوری کروں. صرف یہی نہیں بلکہ جہاد کے سارے اس میدان کو اگر دیکھ لیں، غزوات کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے وہ اٹھا کر دیکھی جائے تو ان تمام کی تمام یعنی تفسیرات میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے دوسروں کی ضروریات کو مقدم رکھا. اسلام نے بنیادی طور پر جس معاشرے کے قیام کی طرف توجہ دلائی ہے وہ ان حقوق کی ہے کہ جو حقوق اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر، اور صرف مسلمانوں ہی کے نہیں بلکہ ان کافر لوگوں کے بھی کہ جو دین حق پر نہیں ہیں، دین باطل پر ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حقوق بھی مسلمانوں کے ذمہ عائد فرمائے، کیونکہ انسان حیثیت انسان کی ان کی بھی ذمہ داری ہے. جی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اسی کی تعلیم دی کہ کس طریقے سے دونوں کے حقوق کی رعایت رکھنی ہے اور کس طریقے سے ان دونوں کے حقوق کو لے کر چلنا ہے. لیکن آج اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو بنیادی طور پر ہم اس پر تو آتے ہیں کہ جی ہم حقوق اپنے کس طریقے سے لیں، لیکن کبھی ہمیں اس بات کی ذمہ داری ہمارے اندر محسوس نہیں ہوتی کہ ہمیں دوسروں کے حقوق کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور ہمارا فریضہ کیا ہے. ہمارا فریضہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی. قرآن کریم کی اگر آیات اٹھا کر دیکھی جائیں تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں سے آغاز فرمایا کہ توحید اور شرک، اور اس کے ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری جو سب سے بڑا حق دیا وہ والدین کا، پھر قرابت داروں کا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہارا پڑوسی وہ تمہارے سب سے زیادہ تمہارا مستحق ہے، تم اس کی ضروریات کے اور اس کی دیکھ بھال کے متکفل ہو. اور یہاں تک کہ صرف ایک پڑوسی کو نہیں بلکہ یہاں تک فرمایا کہ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ جو تمہارا تھوڑی دیر کا ساتھی بھی ہے، عارضی ساتھی ہے، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایک قطار کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. آپ کے ساتھ بس میں سفر کرنے والا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اور اس کا حق ہے، اور اس کا حق ہے مجھ پر کہ اگر وہ کیو میں لگا ہوا ہے
اور کیوں میرے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے تو اس کا حق ہے مجھ پر، اگر ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو اس کا حق ہے مجھ پر، یہ عارضی پڑوسی۔ لیکن وہ پڑوسی جو میرے ساتھ رہ رہا ہے، میرے محلے میں رہ رہا ہے، شجاع صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں کہ کس کے بارے میں بات فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی شرارت سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنی پڑوسی کی اہمیت کو پہ توجہ دی اور اتنا اصرار کیا اور اتنا اس پر ایمفسائز کیا کہ مجھے محسوس یہ ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں پڑوسی کا حق نہ ہو۔ اس پر ذرا گفتگو پر۔ یہ جو آپ نے پہلی روایت پڑوسیوں کے بارے میں بیان فرمائی، وہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، بخاری مسلم، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ تو یہ ہے ہمارے دین کا معاملہ۔ جس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، فرمایا بالجاری ذی القربی والجاری الجنوبی والصاحب بالجنبی، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ۔ یہ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، چاہے وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں، وہ ایک ٹرین کے مسافر ہوں، وہ ایک بس کے مسافر ہوں، ان کے اگر حقوق بیان ہوئے تو جو مستقل میرا پڑوسی ہے اس کے حقوق کی قدر ہمارے دین نے بیان کیے ہوں گے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے آج اپنے دین کو چند عبادات اور عقائد تک محدود کر دیا، اور معذرت کے ساتھ عبادات کا حال بھی یہ کہ جمعے کی 2 رکعت تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ اس نماز کا ایک اظہار ہے ان رویوں میں۔ قرآن تو کہتا ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب میری نماز پیچھے مضبوط کتنی ہے، میرا اللہ پر اعتماد اور آخرت پر یقین کتنا پختہ ہے، اس کا اظہار رویوں میں ہوتا ہے، معاملات کے اندر ہوتا ہے، خواہ وہ دوستوں کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، یا پڑوسیوں کے ساتھ، یا عوام الناس کے ساتھ ہو۔ وہاں پتہ چلتا ہے کہ میرا عقیدہ کتنا مضبوط اور میرا رب کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہوا۔ سبحان اللہ، یعنی صرف عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات بھی، ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت بھی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب اور شجاع الدین شیخ صاحب، گفتگو رہے گی جاری۔ خواتین حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو معاشرے کی تشکیل اور تعمیر کیسے ہوتی ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہم ادا کرتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہم ادا کرتے ہیں، لیکن ایک کردار ادا کرتا ہے معاشرے میں مسجد کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہر مسجد میں کو بنا لیا جائے ایک کمیونٹی سینٹر، جیسا کہ ہمیں مثال ملتی ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مسجد کمیونٹی سینٹر بھی ہے، وہ فورن آفس بھی ہے، وہ جی ایس کیو بھی ہے، تمام معاملات وہاں نکاح بھی ہو رہے ہیں، وہاں تمام معاملات آئلی مسائل بھی نمٹائے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم 2 لاکھ سے زیادہ مساجد اس مملکت میں رکھتے ہیں جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں۔ مساجد کا رول کیا ہونا چاہیے ایک بہتر معاشرے کی تکمیل میں اور تشکیل میں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک پر، واپس آئیں گے، ٹیلی فون لائن اوپن ہو چکی ہوں گی، آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم مفتی محمد یحییٰ عاصم صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ بات ہو رہی ہے دین اور معاشرے کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، دین کیسا معاشرہ چاہتا ہے، دین فرد کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، دین خاندان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، معاشرے کی مختلف اکائیاں کیا کیا ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، ان کے فرائض کیا کیا ہیں، اور ہمارے حقوق کیا کیا ہیں۔ صرف حقوق نہیں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، حقوق کے ساتھ ساتھ ہم پر فریضے کیا عائد ہوتے ہیں اور کیا ہم اس سے کما حقہ اسے ادا کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، گفتگو رہے گی جاری۔ آج کا سوال میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آج سوال ہم نے یہ رکھا ہے آپ کے سامنے کہ ہجرت کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زاد راہ کس نے تیار کیا، یعنی سفر کا سامان کس نے تیار کیا۔ 3 آپشنز۔ پہلا آپشن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرا آپشن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، تیسرا آپشن حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ خواتین و حضرات، ہمارے ٹیلی فون نمبرز، ہمارا ای میل ایڈریس اور ہمارا SMS کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، درست آپشنز روانہ فرمائیے۔ مفتی صاحب، بنیادی گفتگو آپ نے اس فاؤنڈیشن ایک بنا دی۔ معاشرے کی مختلف اکائیاں ہوتی ہیں، فرد اپنا کام کر رہا ہے، خاندان اپنا کام کر رہا ہے، فرد
तश्कील दे रहा है, अफराद ख़ानदान बन जाते हैं, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। हमारा जो माशरा है, ख़ास तौर पर जैसे पाकिस्तान का माशरा, जिस माशरे में बेपनाह कमज़ोरियाँ पैदा होती जा रही हैं, जैसे कि आपने फरमाया और आपने ये बहुत उम्दा बात फरमाई कि हमारा फोकस इबादत पे ज़्यादा हो गया, मामलात पसे पुश डाल दिए हमने। हालांकि ज़ौक़ इबादत के साथ साथ हुस्न माशरत भी। हमारे पास हर महल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मौजूद है। मुआशरे की तत्हीर में, मुआशरे की तश्कील में जो किरदार मस्जिद का होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। यानी मस्जिद नमाज के लिए है, उसके बाद बंद कर दी गई। अफसोसनाक बात यह है शुजात साहब कि वो जो 200 रुपए का वहाँ पर क्लॉक लगा हुआ होता है, उसकी हिफाजत के लिए 400 रुपए का जंगला लगा दिया जाता है उस पर कि ये क्लॉक यहाँ से लेके नहीं जाए कोई भी। यानी किस मुआशरे में हम रह रहे हैं जहाँ पर सजदे किए जा रहे हैं, जहाँ पर नमाजें पढ़ी जा रही हैं, जहाँ पर हज किए जा रहे हैं, जहाँ उम्रे किए जा रहे हैं। मस्जिद का किरदार कैसा होना चाहिए और क्या हर मस्जिद में कम से कम एक लाइब्रेरी नहीं बन जानी चाहिए? मुआशरे में मुआशरे की तश्कील के लिए मस्जिद का जो किरदार जिसकी तरफ आपने इशारा फरमाया और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी फरमाया, तो हकीकत तो यही है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मरकज़ थी उन तमाम उमूर का जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी उम्मत तक पहुँचने वाले थे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तनफीज़ फरमाई अपने मदीना तय्यबा की हयात में और उसके बाद सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि तआला अजमईन की हयात के लिए। होना भी यही चाहिए था कि मस्जिद का किरदार वही रहना चाहिए था। बदकिस्मती हमारी कि जिसकी तरफ मैंने भी जिक्र किया और हमारे शजाउद्दीन शेख साहब ने भी उसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि हमारी जो बुनियादी तौर पर दीन की सूझबूझ है और जो हमारा अमल है वो किसी हद तक अकायद और इबादत तक महदूद हुआ, और हमने अपनी दीनी ज़िंदगी को महदूद कर दिया मस्जिद की चार दीवारी के साथ, कि मस्जिद की चार दीवारी जो है वो हमारे सिर्फ दीनी आमाल की अदायगी के लिए है, इसके अलावा मस्जिद से हमारी ज़िंदगी का कोई और ताल्लुक़ नहीं है। अगर मुआशरे की तश्कील सही तौर पर कायम रहती और जो बुनियादें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फराहम फरमाई थी और जो तालीमात अता की थी, अगर वो हमारी ज़िंदगियों में नाफिज रहती, फ़र्द उनको अपनी ज़िंदगी में उनकी तनफीज़ करते रहते। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को उसी हद तक मुकल्लफ बनाया है जितने वो उसके लिए कैपेबल है। एक इंसान की कैपेबिलिटी वो सर से लेकर पाँव तक की है। अल्लाह ताला ने उसको उतना मुकल्लफ बनाया है कि वो पहले अपनी पूरी सल्तनत के ऊपर, जो 6 फुट की सल्तनत है, उसके ऊपर अहकामात की तनफीज़ करे, तालीमात को अप्लाई करे, और उसके बाद फिर जिनका वो मुतकफ़िल है, जिनकी कफ़ालत ज़िम्मे है, उनकी तरफ वो मुतवज्जो हो। चुनांचे हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, कि तुम में से हर एक की हैसियत एक चरवाहे की है। जिस तरीके से चरवाहे से उसकी बकरियों के बारे में सवाल होता है, तो उसके मातहत जितने भी लोग हैं उनके दीनी जो मामलात हैं उसमें अगर कोई कमज़ोरी, कोई कोताही पाई गई तो उसमें उससे भी बास पुरस होगी। तो ये एक जिम्मेदारी थी। वो जिम्मेदारी जब हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर पूरी नहीं की, जिसके नतीजे में उस मुआशरे का क़याम ना हो सका या किसी हद तक हुआ, तो उसका नतीजतन ये असर मुरतब हुआ कि मसाजिद को जिस तरह की चीज़ों का मरकज़ होना चाहिए था, मसाजिद उन चीज़ों का मरकज़ न बन सकी और मुआशरे की तश्कील में वो किरदार मसाजिद का नहीं आ सका। ठीक है, लेकिन उसके ये माजी लेकिन आज भी एक मस्जिद का किरदार, आइडियल किरदार शुजाउद्दीन शेख साहब को क्या होना चाहिए? जैसे मैंने अर्ज़ की थी ये बात कि हर मस्जिद के अंदर कम से कम एक लाइब्रेरी, 2 लाख से ज़्यादा मसाजिद हैं इस पाकिस्तान में, 2.25 लाख के करीब मसाजिद हैं। एक स्कूल, चलिए स्कूल खुलना थोड़ा सा मसला होता है, कैपिटल वगैरह उसमें लगता है, लेकिन एक कमरा हर मस्जिद में जिसमें कुछ किताबें रख दी जाएं, महल्ले के बच्चे आएं और पढ़ें, किताब से एक ताल्लुक़ पैदा हो। अगर हम ये तय कर लें नमाजी कि इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद अपने महल्ले के मसाइल का खात्मा कर देंगे, इस ममलिकत के 50% मसाइल क्या हल नहीं हो जाए? देखिए, मस्जिद तो है ही ना इज्तिमाइयत का नाम, ठीक है ना, जोड़ने वाली बात। ये थोड़ी कि सलाम फेरा तो मैं कौन और आप कौन, कतान नहीं। आप एक और बात देखिए, कुरान हकीम में नमाज और ज़कात का जिक्र साथ साथ आता है। यही नमाज की अदायगी जब इज्तिमाई सतह पर होगी तो हमें अपने मुसलमान भाइयों के मसाइल का इल्म भी होगा, बल्कि बात शक्लें बता देंगे। मतलब मैं तो ये अर्ज़ करता हूँ कि हमें शर्म आनी चाहिए, और अगर आप इजाज़त दें तो हमें डूब मरना चाहिए कि एक मुसलमान मस्जिद में खड़े होकर हाथ फैलाता है अपनी किसी ज़ाती हाजत के लिए।
کیا آج ہمارا وہ تعلق قائم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے ظالمانہ نظام ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، میں تو بہت اصولی بنیادی بات کر رہا ہوں کہ وہ کھڑا کیوں ہوا اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کتنے اس میں پروفیشنل بھی ہوں گے، کتنے جھوٹے بھی ہوں گے، مگر کتنے اس میں وہ ہوں گے جو اپنی عزت نفس کو مار کر وہاں پر کھڑے ہوئے۔ تو ہمارا وہ تعلق جو نماز کے بعد قائم ہونا چاہیے، ہم نے اس کو محسوس نہیں کیا۔ آپ کی جو بات ہے کہ ایک لائبریری کا قیام ہو، اس کے لیے کمرہ کیوں ہو؟ اس سے میں تو کرتا ہوں مسجد کی جو چار دیواری ہے، مسجد کا جو پریئر ہال آپ اس کو کہتے ہیں، اگر وہاں قرآن حکیم کے نسخے ہیں تو وہاں قرآن حکیم کی تفاسیر بھی ہونی چاہیے۔ اگر وہاں قرآن حکیم کی تفاسیر کے نسخے ہوں تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مبنی، تشریحات پر مبنی کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ پھر وہ لٹریچر بھی ہو جس میں عام زندگی کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہو، پھر وہ لٹریچر بھی وہاں پر موجود ہو جو مسلمان بچوں کی تربیت کا باعث بنتا ہو۔ کیوں ہم الگ کمرے کی بات کر رہے ہیں؟ اتنا مطلب کوئی تقدس کا ایسا معاملہ نہ کر لیا جائے کہ مسجد کو بالکل ایک الگ شے ہو جائے اور ہم اس سے کوئی علیحدہ شے ہو جائے، قطعاً ایسا نہیں۔ بہت اچھی بات۔ اچھا بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ اسکول کا کھولنا وہ سب کچھ، آپ غور کیجئے کہ یہ مسجد جو 24 گھنٹے کھڑی ہوئی ہے کتنا بڑا پریمیسز ہے۔ اگر خالص مادہ پرستی کے اعتبار سے میں بات کروں تو یہ اربوں خربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، خالص مادہ پرستی کے اعتبار سے۔ اگر دینی نقطہ نگاہ سے بات کریں تو اس کا استعمال 24 گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ اگر ہم بات کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ ہم نے بات کی بھی مسجد نبوی کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں نماز بھی ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور حضرات آ کے رکتے بھی ہیں وہاں پر، وہاں عدالت بھی لگتی ہے، فیصلے بھی ہوتے ہیں، ذکر کے حلقے بھی ہیں، تعلیم کے حلقے بھی ہیں، نکاح بھی ہوتا ہے، ولیموں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اور جنگ کے لیے سامان جنگ بھی وہاں پہ جمع کیا جاتا ہے، وہاں فیصلے بھی ہوتے ہیں، وہاں ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ ہے۔ یہ سارا استعمال مسجد کا آج بھی کیا جا سکتا ہے، تو 50% نہیں، میں سمجھتا ہوں 100% مسائل حل ہو سکتے ہیں، جس سے معاشرہ خوبصورت بن سکتا ہے۔ کچھ سوالات لے لیتے ہیں، اس کے بعد یہی گفتگو رہے گی جاری۔ مسجد کا کردار، تعلیمی مرکز بھی ہونا چاہیے، انتظامی مرکز بھی ہونا چاہیے، کمیونٹی سینٹر بھی ہونا چاہیے، اور مسجد میں آنے والے افراد کو اپنا معاشرہ تشکیل کرنے میں کردار ادا کرنا چاہیے، جس پر آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھی، سلام پھیرا، میں کون اور آپ کون، ایسا نہیں۔ یہ محلہ جس میں ہم رہتے ہیں اس کو آئیڈیل بنانا ہے، ٹھیک، اور اپنے کردار سے بنانا ہے، برداشت پیدا کرنی ہے۔ اس پہ یہ بات کریں گے، سوالات لیتے ہیں۔ السلام علیکم عارف صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انیل صاحب کیسے؟ خیریت؟ الحمدللہ، فرمائیے سر۔ سر دو باتیں، ایک تو سوال یہ ہے جی کہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے یا ملت سے؟ ٹھیک، علماء کرام کے سامنے یہ ادباً ایک سوال ہے، جی اگر اس بالکل کی تفصیل ذرا۔ ٹھیک، دوسرا آپ سے یہ مطالبہ ہے یا درخواست ہے، اپیل ہے کہ بہت وقت گزر گیا، آپ اپنے بزم میں مختلف علماء کو مدعو کرتے ہیں جی، اور بڑی بزم سجتی ہے ہر لحاظ سے، بہت اچھا ہے۔ جی جی، خوش آمدید لفظ اختیار نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ ایک مولانا سید حمزہ علی قادری کو بلایا کرتے تھے، کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہے۔ حمزہ علی قادری صاحب بہت دوست ہیں ہمارے، اور وہ اصل میں اللہ تعالیٰ دعا کریں آپ بھی ان کی صحت کے لیے، اور کل بھی میری ان سے بات ہوئی تھی، اور وہ ان کو اصل میں 2-3 مرتبہ ہم نے ان سے خواہش کا اظہار کیا وہ تشریف لائیں، لیکن وہ ان کی طرف سے معذرت آئی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تو ہم تو سب علم کے پیاسے ہیں کہ جو تشریف لاتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جمال عرض کر رہا ہوں۔ جی میں گزارش کروں گا کہ آپ نے بہت ہی اچھا آج موضوع چوز کیا ہوا ہے۔ یہ مسجد جو ہے اس کا رول تو ہمیشہ سے رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امپلیمنٹیشن آف لا ہے، قانون کی پاسداری، قانون کی امپلیمنٹیشن، قرآن کی امپلیمنٹیشن، یہ مسجد سے شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں جو اس علاقے کے انفلوئنشل ہیں یا حاکم کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے حاکموں نے اور ہمارے چند علماء نے جو ان کے پروردہ تھے، انہوں نے مسجد کے رول کو بالکل لمٹ بھی نہیں کیا، بند کر دیا، تالے لگا دیے۔ میں یہاں عرض کروں گا کہ وہ حاکم، اگر ایک ملک کا حاکم اپنے آپ کو مستثنا سمجھتا ہے احتساب سے، تو جو اسٹریٹ جینیٹر ہے، جو اسٹریٹ کے اوپر ایک ورکر ہے، اور ایک اسٹریٹ وینڈر جو چھاپڑی فروش سے بگیسٹ جو آپ کا انڈسٹریلسٹ ہے، وہ بھی مستثنا ہو جاتا ہے۔ پہلی بنیادی شرط
قانون کی پاسداری قرآن کی پاسداری کی یہ ہے کہ حاکم جو ہے مستثنا نہیں ہے, اس کا احتساب قوم مسجد میں کرے اور اس حاکم کا یا اس کے نمائندے کا جو اس علاقے میں ہے, آپ کے تو کوئی مسائل ہی نہیں رہتے. آپ کی کورٹ ہے, آپ کی لیجسلیشن ہے, آپ کے لیے یہ جوڈیشری ہے, آپ کی یہ پولیس اسٹیشن ہے, آپ کے تو معاملات وہیں سیٹل ہو جائے. لیکن اگر ہم نے صرف اس کو, وہ بھی آپ یہ پوچھئے کہ کیا نماز پڑھ کے وہاں سے ان کے اعمال جو ہیں کیا اللہ رسول کے احکام کے مطابق ہوتے ہیں, ہمیں یہ چیزیں بتانے کی. اور ہمیں آج جو دین ہے اس کو ڈے ٹو ڈے جو لائف ہے, ڈے ٹو ڈے جو آج کا فنکشنل ایک سوسائٹی ہے اس میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے اور قوم کو بتانا چاہیے کہ ہر عمل میں اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا ہے. اور وہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نماز پڑھ لیں اور روزہ رکھ لیں. وہ آپ جیسے آپ فرما تھے کہ کوئی بندہ بھوکا نہیں رہ سکتا. اگر آپ ہمسائے کے حقوق دیکھ لیں, کوئی بے انصافی نہیں رہ سکتی, کوئی بچی کو طلاق بلا وجہ نہیں ہو سکتی, کوئی بیوہ جو ہے وہ گھر میں اس طرح سر نہیں سکتی ساری زندگی. بہت اچھی بات کی جمال صاحب آپ نے, بہت بہت شکریہ. اچھا یہ بہت اچھے جذبات, بہت ایک سچا اور دردمند دل رکھنے والا مسلمان یہی بات کہہ سکتا ہے کہ صاحب مسجد کا کردار وہ ہونا چاہیے کہ جو کردار مسجد کا اللہ کو ہم سے مطلوب ہے. جس طرح آپ حضرات نے تفصیلی بات کی, میں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. فرد اور ملت, اس پہ گفتگو ذرا فرمائیے, آپ جو سوال آیا تھا. جیسے میں نے بالکل شروع میں عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر معاشرہ جو ہے وہ افراد کے مجموعے کا نام ہے, اور ابتدائی طور پر ہر فرد کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے, اور جب فرد اپنی اصلاح کرے گا تو اس کے نتیجے میں جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ معاشرہ وہی ہوگا جس کا قرآن کریم نے ہم سے مطالبہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے اس معاشرے کی تشکیل فرمائی, اور پھر وہی معاشرہ جو ہے وہی ملتیں اور قوموں کی صورت میں وجود میں آتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ دونوں کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, اگر دیکھا جائے تو وہ دونوں کا ایک کمبینیشن ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے اور معاشرے سے ملتیں اور قومیں وجود میں آتی ہیں, اور وہ در حقیقت اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ کو اور قرآن کریم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھ کر اس کی تشکیل کی جائے. شیخ صاحب نے آغاز ہی اس گفتگو سے کیا تھا کہ ایک عالمی معاشرے کا قیام. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اپنے ریاست, اپنے شہروں میں, اپنے محلوں میں جو معاشرہ, اور یقیناً کان الناس امۃ واحدہ, قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ پوری کائنات, پوری دنیا ایک امت بنائی گئی تھی. لیکن پھر جو اختلافات وغیرہ ہوئے اور انبیاء کو بھیجا گیا وغیرہ وغیرہ, کچھ کاز لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہی سلسلہ آگے بڑھائیں گے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. فرد ملت میں منتقل کیسے ہوتا ہے نفسیاتی اعتبار سے, یہ میں سوال رکھوں گا آپ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا فرمائیے. فاروق بول رہا ہوں جی فیصل آباد سے. جی فرمائیے سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں, ہمیں ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, جی جی, تو ہماری نماز بھی ڈفرینٹ ہے, ہمارا ہر چیز ڈفرینٹ ہے. جی, تو جو غیر مسلم بچہ پیدا ہوتا ہے غیر مسلم معاشرے میں, اس کو ہدایت کیسے ملے گی, وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ وہ غیر مسلم بچہ کیسے جنت میں جائے گا؟ جی سر, بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھا سوال ہے کہ اس کے بارے میں ہم فکر مند ہیں. لیکن کیا یہ, میں آپ کا نام بھول گیا اس وقت, کہ فاروق صاحب, میں کیسے جنت میں جاؤں گا؟ جی جی, ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ یقیناً اسلام قبول کر کے بھی ہدایت نہیں پا رہے نا. ہاں جی, تو وہ جو غیر مسلم ہے اس کو ہدایت کیسے ملے؟ جی یقیناً ہمیں بھی ملنی چاہیے, اور انہیں تو ظاہر ملنی ہی چاہیے کیونکہ وہ بھی امت محمدیہ کا حصہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ وہ امت دعوت ہے, ہم امت اجابت. ہم نے کلمہ قبول کر لیا, لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمیں ہدایت مل گئی, ہم پھر بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکے. ایک کال اور لے لیتے ہیں, اس کے بعد میں رکھتا ہوں سوالات آپ کے سامنے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب والا, گزارش یہ ہے کہ اللہ کی زبان عربی ہے, ہمارا دین عربی میں ہے, اور یہ قرآن عربی میں ہے, رسول اللہ کا فرمان عربی میں ہے. ہم اگر ہمارے ملک میں عربی جو ہے یہ لینگویج بطور لازمی مضمون ہو جائے تو تقریباً لوگ سمجھ جائیں گے کہ دین کیا ہے. بہت اچھی جب لوگوں کو دین کی سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ یہ پریشانیاں, یہ دہشت گردی اور یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھا مشورہ ہے آپ کا. شیخ صاحب
पहला सवाल मेरा था रब्त मिल्लत, जी ठीक है, फर्द और मिल्लत, उसके बाद हम सवाल रखेंगे जो अभी दोनों सवाल आपके सामने आए। जी देखिए, फ़र्द की हैसियत अपनी जगह मुसल्लम, और हर फ़र्द से मुतालबा है कि वो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर फ़र्द ही रहे ये दीन नहीं चाहता, बल्कि हम तो जब सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं तो हम पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। और आप और मैं जब अकेले नमाज अदा करते हैं, सुन्नत और नवाफिल भी अदा करते हों, तब भी हम इय्याका नअबुदु पढ़ते हैं, इय्याका अअबुदु नहीं पढ़ते। ये मैं अकेला खड़े होकर भी कहता हूँ कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। गोया ये इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह की इताअत, अल्लाह की बंदगी एक फ़र्द ही की सतह तक नहीं बल्कि एक माशरे की सतह पर भी मतलूब है। यही वजह कि अगर आप गौर करें सूरह बनी इसराइल का 3रा और 4था रुकू, जहां माशरती हिदायत कुरान ने अता की हैं, और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि ये तौरात के जो 10 बड़े बड़े अहकामात है उसका कुरानिक वर्जन है। सूरह बनी इसराइल का 3रा और 4था रुकू, जब आप इन दोनों रुकुओं का मुताला करते हैं जहां माशरती हिदायत हैं, उसके शुरू में भी तौहीद का जिक्र और शिर्क से इज्तिनाब का बयान, और इख्तिताम पर भी शिर्क से इज्तिनाब का बयान है। गोया एक फ़र्द से जहां अल्लाह की बंदगी का मुतालबा है, एक मुआशरे से भी माशरे से भी इज्तिमाई सतह पर अल्लाह की बंदगी का मुतालबा है। अब फ़र्द रब्ते मिल्लत की तरफ कैसे जाएगा? अफराद इंसानी को जोड़ने के लिए नज़रिए की ज़रूरत होती है, एक ऐसा नज़रिया कि जो उनको जोड़ सके। ये मशीनें नहीं हैं, ये इंसान हैं, शऊर रखने वाले, सोचने समझने वाले। आप गौर फरमाइए, नमाज की तरतीब को अगर ले लें, हर नमाज में लाजिमन कुरान हकीम की तिलावत होती है, सूरह फातिहा और चंद आयात कुरानी की सूरत में। और कुरान में कहता है सूरह आल इमरान आयत नंबर 103 में, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को मजबूती से थामो, तफर्रुक़े में मुब्तला ना हो जाओ। ये कुरान वो रस्सी है। आप देखिए, बच्चा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, हाकिम हो या महकूम, आलिम हो या जाहिल, जब भी नमाज में खड़ा होगा लाजिमन इसकी तिलावत करेगा या सुनेगा। ये वो हमारा अग्रीड अपॉन बुनियादी लिटरेचर है कुरान हकीम, जो हमें यकसूई अता करता है, जोड़ सकता है। ठीक है, और बाइंडिंग फोर्स क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब, एक गैर मुस्लिम घर में बच्चा पैदा हुआ, वो जन्नत में कैसे जाएगा? सवाल ये आया था। देखिए, जहाँ तक हिदायत का ताल्लुक़ है तो हिदायत तो अल्लाह तबारक व तआला की एक वदीयत है, अल्लाह तबारक व तआला का एक फ़ेल है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। कुरान करीम ने वाज़ेह ऐलान फरमाया कि हिदायत आप नहीं देंगे, बल्कि हिदायत तो अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं। और दूसरी बात ये कि इस आयत की एक तफसीर बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी फरमाई कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, यह आयत का नुज़ूल हुआ था हज़रत अबू तालिब के इंतकाल पर, कि हज़रत अबू तालिब को जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि इंतकाल के वक्त कि आप कलमा पढ़ लें तो मैं शफाअत कर दूंगा आपकी, तो उस वक्त उन्होंने जवाब में ये फरमाया हज़रत अबू तालिब ने कि इस वक्त अगर मैं कलमा पढ़ता हूँ तो मेरी कौम के लोग मुझसे कहेंगे कि देखो मौत के डर से कलमा पढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके नतीजे में वो ईमान न ला सके। अच्छा, एक बात ये बताइए आप कि हमारे माशरे में बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। माशरा तश्कील पाता है बर्दाश्त के रवैये से, वो रवैया क्यों नहीं पैदा हो पा रहा? सिग्नल पे हम खड़े होते हैं, आपकी गाड़ी रुकी हुई हो, एकदम हॉर्न बजने शुरू हो जाते हैं, ज़रा गाड़ी टच हो गई, वहाँ गालम गलोच उतर के सामने आ गए। ये माशरा बर्दाश्त क्यों नहीं पैदा हो रही है हमारे माशरे? देखिए, उसकी बुनियादी वजह वही है कि आज हमने इस बात की तरफ तो कोशिश की और इस बात को अपने लिए फ़र्ज़ैन और फ़राइज़ मनसबी में शामिल कर लिया कि मैं दूसरों से किस तरीके से अपने हुकूक ले लूँ, लेकिन अपने ज़िम्मे में जो हुकूक हैं, जो फ़राइज़ अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ज़िम्मे में दूसरों के रखे हैं, वो अदा करने की कभी फिक्र नहीं हो, जिसके नतीजे में ये सूरत हाल हमारी इस वक्त रूनुमा हो चुकी है कि हमारे अंदर से अदम तहम्मुल और अदम बर्दाश्त ये हमारी ज़िंदगियों का एक लाजमी जुज़ बन गया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया था कि मैं ऐसे शख्स को जन्नत के बीचों बीच घर दिलवाने की ज़मानत देता हूँ जो हक पर होते हुए हक छोड़ दे। आज वो चीज़ हमारे अंदर से ख़त्म होती जा रही है कि हम हक पर होते हुए हक को छोड़ें, जो दर हकीकत अदम बर्दाश्त की बड़ी बात है कि हक पे होते हुए हक को छोड़ दिया जाए। कितना बड़ा दर्स है, लेकिन हम नाहक होते हुए भी अपना हक घसीटते हैं, खींचते हैं। शुजा साहब, आखिरी मिनट है, आप फरमाइए। देखिए, अदम बर्दाश्त के 3 पहलू हैं। नंबर 1,
ایک تو بنیادی طور پر خوف خدا، خوف آخرت کا نہ ہونا جو ان غلط رویوں کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قانون کی بالادستی نہ ہونا. ہم ہی لوگ دبئی میں جاتے ہیں، کراچی سے 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وہاں ہم رات کے 2 بجے بھی سگنل کو فالو کرتے ہیں قانون کی بالادستی کی وجہ سے. اور تیسری ایک بنیادی بات یہ کہ جب ظالمانہ نظام ہوتا ہے جو امیر کو امیر سے امیر تر بنائے، غریب کو غریب سے غریب تر بنائے، تو اس ظلم کی وجہ سے اس معاشی ناہمواری کی صورت میں فرسٹریشن جنم لیتی ہے اور کہیں کا غصہ کہیں نکلتا ہے. وہ غصہ جو ظلم کے خلاف نکلنا چاہیے تھا وہ سگنل پہ کھڑے ہو کے نکل رہا ہے. لیکن اور اگر معاشرہ دینی خطوط پر استوار ہو اور تشکیل ایسی ہو کہ جو قرآنی نکات اور قرآن کو مطلوب ہے انسان اور خاندان اور معاشرہ اور ملت، تو معاشرے میں سختی نہ ہو، بہت نرمی کے ساتھ معاشرہ تشکیل پائے، پھر ہم چھیننے کے بجائے دینے والے ہوں، دینے والے بنے. اور جس طرح آغاز کلام میں خواتین اور گفتگو ہوئی تھی کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو دین ہمیں بتاتا ہے کہ ایک فرد کا دوسرے فرد پر کیا تعلق ہے اور کیا اس کا تقاضا ہے اور کیا اس کی ذمہ داری ہے، یعنی سلام کا جواب دے، دعا کرے اس کے لیے، اسے چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کے اگر کوئی تعزیت کا معاملہ ہو تعزیت کرے، عیادت کرنے کے لیے جائے. ایسی دنیا تشکیل پائے کہ جو انسان سے انسان کی محبت اور احترام پر مبنی ہو. خواتین و حضرات، فرد ملت میں تبدیل ہوتا ہے لیکن فرد کبھی خود کو تنہا محسوس نہ کرے. مسلمان کبھی تنہا نہیں ہوتا. انما المومنون اخوہ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، لیکن زبانی گفتگو نہیں، عملی اظہار ہونا چاہیے، چلتے پھرتے کردار نظر آنے چاہیے. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری گفتگو صرف لفظوں کی جگالی بن کر رہ گئی ہے. ایک پرچی شیخ صاحب نکالیں اور وہ یہ پرچی آپ دیں مفتی یحییٰ عاصم صاحب کو، تاکہ ہم اس خوش نصیب شخص کے نام کا اعلان کریں کہ جس کی خدمت میں ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. مفتی یحییٰ عاصم صاحب کون ہے خوش نصیب آج کا؟ یہ عظیم محمود خان صاحب ہیں شیخو پورہ سے. عظیم محمود خان صاحب شیخو پورہ سے، آپ کو دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر مبارک. خواتین و حضرات، ایک عالمی سطح پر ایک خواتین کا ایک دن منایا جاتا ہے 8 مارچ کو. کل 8 مارچ ہے اور کل ہم خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی پروگرام کر رہے ہیں. اور کل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گی ہمارے ملک کی ممتاز عالمہ، ممتاز ذاکرہ اور ممتاز اسکالر محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ. کل ان سے تفصیلی گفتگو ہوگی کہ دین خواتین کو کیا مقام دیتا ہے اور معاشرے کی تشکیل میں، تطہیر میں خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے. خواتین حضرات، کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.